تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ وہ قیامت کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا بلکہ فاجروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، تو کیا جانے سجین کیا ہے؟ ایک مہر زدہ تحریر اور نامہ ہے۔ ان آیات کے سلسلہ میں دو عمدہ نظریے ہیں۔ کتاب سے مراد انسان کا وہی اعمال نامہ ہے۔ کوئی چھوٹا یا بڑا ایسا کام نہیں ہے جس کا اس میں شمار نہ کیا گیا ہو، تمام باتیں بے کم و کاست اس میں درج ہیں۔ اور سجین سے مراد ایک جامع کتاب ہے جس میں تمام انسانوں کے نامہ اعمال جمع کیے گئے ہیں۔ سادہ اور عام تعبیروں میں وہ ایک ایسے مکمل رجسٹر کی مانند ہے جس میں ہر ایک قرض خواہ مقروض کا حساب علیحدہ اور مستقل صفحہ پر تحریر ہے۔ البتہ ان آیات اور بعد کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بدکاروں کے نامہ اعمال سجین نامی کتاب میں ہیں، اور تمام نیک افراد کے اعمال ایک دوسری کتاب میں درج ہیں جس کا نام علیین ہے۔ سجین سیزن کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی زندان کے ہیں۔ اس کے مختلف معنی ہیں: سخت و شدید زندان، محکم موجود کار جہنم میں ایک بہت ہی ہولناک وادی، وہ جگہ جہاں بدکاروں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں، اور جہنم کی آگ۔ ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ سجین 7ویں زمین اور علیین 7واں آسمان ہے، سب سے نچلی اور سب سے اوپر والی جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ متعدد روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو قرب خدا کے لائق نہیں ہیں ساقط ہو جائیں گے اور سجین میں قرار پائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بندہ کے عمل کو خوشی خوشی آسمان کی طرف لے جاتا ہے تو خداوند عز و جل فرماتا ہے اسے سجین میں قرار دو، اس لیے کہ اس کا مقصد میری رضا نہیں تھا۔ ان تمام روایات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سجین جہنم میں ایک بہت ہی پست جگہ ہے جس میں بدکاروں کے اعمال یا نامہ اعمال رکھے جائیں گے، یا ان کی سرنوشت یہ ہے کہ وہ اس زندان میں گرفتار رہیں گے۔ یعنی جس وقت انسان کا نامہ اعمال بدکاروں کے کل اعمال کا دیوان قرار دیا گیا تو یہی سبب بنے گا کہ اسے پست ترین مقام یعنی دوزخ کے گڑھے میں کھینچ کر لے جائیں گے۔ دوزخ ایسی جگہ کا نام ہے کہ جس میں کافروں اور بدکاروں کو پھینک دیا جائے گا، جس میں روز محشر میں ہونے والے حساب کے بعد پھینک دیا جائے گا۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس میں تیز بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور روشنی کا نام تک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں نہ دوست آئیں گے اور نہ مددگار جو ان کو عذاب سے بچا سکیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں حتمی طور پر طے ہو کہ جہنم کہاں ہوگی۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت اور جہنم موجود ہیں یا ابھی تیار ہو رہی ہیں، اور اگر ان کا وجود ہے تو وہ اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں یہ بتا دیں کہ جہنم کہاں واقع ہے اور کون سی جگہ پر ہے۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص سے فرمایا، جنت 7 آسمانوں پر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے دن فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور جنت کی چھت عرش رحمان ہے، اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا نام سجین ہے، اور جہنم کے دروازے اس طرح ہیں کہ ایک کے اوپر ایک اور 7 دروازے ہیں، ایک ایک کر کے سب دروازے پر ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے کہ جس سے ہم جہنم کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے، اور فرشتے جو جہنم کو کھینچتے ہوں گے ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا 70 سال پہلے، اب اس کی تہہ میں جا پہنچا۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ اس کی چوٹی سے سطح تک پہنچنے میں 70 سال کا وقت لگتا ہے، اور وہ بھی اس رفتار سے جس رفتار سے پتھر اوپر سے زمین پر نیچے گرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم جہاں آگ ہی آگ ہوگی، وہاں گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقع میں فرماتا ہے اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم پانی میں، گرم ہوا میں اور گرم دھوئیں میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا ہے۔ انسان دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ 3 چیزیں استعمال کرتا ہے: ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ۔ مگر جہنمیوں کو نہ ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ٹھنڈا سایہ ملے گا، اور نہ ہی کوئی ٹھنڈی جگہ، بلکہ گرم کھولتا ہوا پانی، گرم ہوا اور سیاہ دھوئیں کے سایوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اور تمہارا معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوں گے۔ جہنم میں بھی درجات ہیں، جس طرح دنیا کی سزاگاہوں میں درجات موجود ہیں کہ کس نے کتنا جرم کیا اور اس کے مطابق اس کو کتنی سزا دی جائے گی۔ جہنم کے 7 درجات ہیں، درجات جتنے نیچے ہوتے جائیں گے جہنم اتنی ہی سخت ہوتی جائے گی۔ جنت میں درجات جیسے جیسے اونچے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ اسی طرح جہاں جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں سب سے کم عذاب ہوگا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضوں کو آگ ٹخنوں تک پکڑے گی، بعضوں کو گھٹنوں تک، بعضوں کو کمر تک اور بعضوں کو پسلی تک۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا جوش کھاتی ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین عذاب ہوگا، حالانکہ یہی سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اے اللہ ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام جہنمی جہنم کے داروغہ سے مل کر کہیں گے تم ہی اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو عذاب میں کمی کرتے۔ جہنمیوں کو جواب ملے گا کہ ہم عذاب کو بڑھاتے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم مزے اٹھاؤ، ہم عذاب بھی بڑھاتے رہیں گے اور اس سے بدترین عذاب تمہیں زیادتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے اس سے زیادہ سخت اور مایوس کن آیت اور کوئی نہیں کہ ان کے عذاب ہر وقت بڑھتے ہی رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اگر تمہارے پاس دنیا ہوتی اور جو کچھ اس میں ہے تو کیا اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ کہیں گے کہ میں نے تو اس سے بھی سہل بات تم سے چاہی تھی، اور تم اس وقت آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو جہنم میں نہ لے جاؤں گا مگر تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ جب بھی جہنم کا ذکر ہوگا تو مسلمان پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کی آگ سے بچ جائے، وہ ہر اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس وقت یہ حال ہے کہ ہم جنت اور جہنم کی معلومات سے کوسوں دور ہیں، جس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بیوی، بچے، جائیداد، پیسے سے ہمیں اتنی محبت ہو گیا کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ ہمیں سوائے جنت اور جہنم کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔